الحمد للہ علی نوالہ والصلاة والسلام علی سید جمالہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب مکرم شفیع معظم نور مجسم مولائے کل دانائے سبل ختم الرسل حسن کل اخلاق کل وارث جینا وجہ تخلیق زمین و زمان دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں خاتم النبیین رحمت للعالمین احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ احسان اور شکر ہے جس کی توفیق کے ساتھ جمعۃ المبارک کے دن اول وقت میں مسجد میں آنے کی توفیق ہوئی ہے۔ دعا ہے خالق کائنات کی بارگاہ میں ہم سب کا یہاں بیٹھنا، سننا سنانا اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور پھر ہم سب کے لیے بخشش کا ذریعہ بنائے۔ محترم حاضرین، جمادی الثانی شریف کا یہ آخری جمعہ ہے اور غالباً آج آخری ہی تاریخ ہے۔ اس ماہ مقدس کے اندر اس کی 22 تاریخ کو تاجدار صداقت جانشین رسول کریم نائب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خلیفہ اول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال مبارک کا دن ہے۔ اسی مناسبت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کا خطبہ آپ کی مدح سرائی کے اندر عرض کروں گا۔ دعا ہے خالق کائنات کی بارگاہ میں ہمیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت عطا فرمائے
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اتنی وسیع ہے کہ مجھ جیسے طالب علم کے لیے بیان کرنا کئی جمعۃ المبارک پر بھی میرے جیسا طالب علم بھی بیان کرے تو آپ کی مداثرائی ختم نہیں ہوتی۔ جن کی شانیں قرآن بیان کرے، جن کی شانیں امام الانبیاء بیان کریں، جن کی شانیں اہل بیت اطہار بیان کریں، جن کی شانیں اولیاء کرام بیان کریں، ان کی شان مجھ جیسا طالب علم کیا بیان کر سکتا ہے۔ بات یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ حضور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام بنفس نفیس حضور کی بارگاہ میں آئے ہوئے ہیں۔ صحابہ کرام کا مجمع لگا ہوا ہے۔ امام الانبیاء کی بارگاہ میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما ہیں۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھی تشریف فرما ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا، اے پیارے جبریل، میرے عمر کی شان جو آسمانوں میں ہے فرشتوں کے اندر وہ تو بیان کرو۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر کی شان کو بیان کرنے کے لیے مجھے ایک دن نہیں، ایک ہفتہ نہیں، ایک مہینہ نہیں، ایک سال نہیں، بلکہ منذ لبث نوح فی قومہ، جتنا حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم میں تبلیغ کرتے ہوئے وقت گزارا ہے، مجھے بغیر وقفے کے اتنا ٹائم چاہیے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اے جبریل، بس اتنا ہی سننا تھا اور عمر کو بتانا تھا کہ تمہاری اتنی شان ہے، فرشتوں کے اندر اتنی عظمت ہے۔ اور جبریل جس کی شان کو 950 سال بیان کریں، اور آپ کو پتہ ہے جبریل ہیں کون؟ جبریل علیہ السلام فرشتوں کے سردار ہیں، تورات کے حافظ ہیں، انجیل کے حافظ ہیں، زبور کے حافظ ہیں، قرآن پاک کے بھی حافظ ہیں۔ اور سدرۃ المنتہا آپ کا مقام ہے، تمام نبیوں کے صحابی ہیں، سب نبیوں کی آپ نے زیارت کی ہے، سب نبیوں کی بارگاہ میں آپ جاتے آتے رہے ہیں۔ اتنی عظمت والا فرشتہ حضرت عمر کے بارے میں کتنی اعلیٰ سوچ رکھتا ہے کہ حضور بغیر وقفے کے مجھے 950 سال چاہیے، زبان جبریل کو 950 سال چاہیے عمر کی شان بیان کرنے میں۔ خود اندازہ کریں کتنی شان ہے۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے مسکرا کے کہا، اے پیارے عمر، سن لی ہے اپنی شان کہ تمہاری شان آسمانوں میں کتنی زیادہ ہے۔ اب حضرت عمر کی شان کو تو جبریل علیہ السلام نے بیان کیا، اب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان امام الانبیاء خود بیان کرنے لگے۔ حضور نے فرمایا، عمر سنو، هل انت حسنۃ الا من حسنات ابی بکر، فرمایا عمر، تم اور تمہاری زندگی کی ساری نیکیاں ابو بکر کی نیکیوں میں سے بس ایک ہی نیکی ہے۔ خود اندازہ کریں، جس کی ایک نیکی کا نام عمر بن خطاب ہے۔ اور جانتے ہو عمر بن خطاب ہیں کون؟ یہ عطائے خدا بھی ہیں، دعائے مصطفیٰ بھی ہیں۔ کون عمر؟
جن کے بارے میں امام الانبیاء نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ کون عمر؟ جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ عمر کی زبان پہ خدا بولتا ہے، جن کے سائے سے شیطان بھاگتا ہے، اتنی عظمت والا، اتنی شان والا، جس کے رکے سے دریائے نیل جاری ہو جائے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا عمر سنو، تم اور تمہاری زندگی کی ساری نیکیاں ابو بکر کی نیکیوں میں سے بس ایک ہی نیکی ہے۔ پھر ساری زندگی عمر بن خطاب کہا کرتے تھے کاش میں ابو بکر کے سینے کا ایک بال ہوتا۔ تو خود اندازہ کریں ابو بکر کی شان کتنی بلند ہے، کتنی عظمت ہے، کتنی رفعت ہے ان کی شان۔ پھر ایک دفعہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ نیکیوں کے 360 درجے ہیں، جس کے اندر ایک درجہ بھی پایا گیا وہ جنت میں جائے گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں حضور 360 میں سے کوئی ایک میرے اندر بھی پایا جاتا ہے؟ قربان جائیں اس سادگی پر، اتنی شان والا صحابی ہے، اتنی عظمت والا ہے، لیکن عاجزی اور انکساری اس قدر ان کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے۔ عرض کرتے ہیں حضور 360 میں سے کوئی ایک آدھی نیکی میرے اندر بھی پائی جاتی ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے پیارے ابو بکر 360 درجے نیکیوں کے تمہارے اندر پائے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، 360 درجے مکمل تمہارے اندر پائے جاتے ہیں۔ پھر سلام احد پہاڑ پہ تشریف لے گئے۔ احد پہاڑ پہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کون ہے؟ ابو بکر صدیق ہیں، فاروق اعظم ہیں، عثمان غنی ہیں۔ احد پہاڑ پہ امام الانبیاء تشریف لے گئے تو احد خوشی سے جھومنے لگا۔ احد کو اتنی خوشی چڑھی، خوشی کے عالم میں جھوم رہا ہے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پاؤں کی ٹھوکر مار کے کہا اسکن فإنما علیک نبی وصدیق وشہیدان، اے احد ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک اللہ کا نبی کھڑا ہے، ایک صدیق کھڑا ہے اور 2 شہید کھڑے ہیں۔ ابو بکر کو صدیق امام الانبیاء نے خود فرمایا ہے، ابو بکر صدیق ہیں۔ اور صدیق کسے کہتے ہیں؟ جس نے ماں کی گود سے لے کر آخری سانس تک زبان پہ جھوٹ کا جملہ نہ لایا، اسے صدیق کہتے ہیں۔ حضور نے صدیق کہا ہے، اور ساری زندگی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس انداز میں گزاری ہے کہ آپ کی زبان پہ ہمیشہ سچائی بیان ہوتی رہی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ یہودیوں کے مدرسے میں تشریف لے گئے۔ فخاذ نامی یہودی اس کے مدرسے میں جا کے کہتے ہیں اے یہودیوں، میں تمہیں ایک پیغام دینے آیا ہوں، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اللہ کے سچے رسول ہیں، اور میں تمہیں پیغام دینے آیا ہوں کہ حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لو، نمازیں ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور اللہ کی بارگاہ میں قرض حسنہ دو، اللہ تمہیں جنت عطا فرمائے گا۔ یہودی پتہ کیا کہنے لگے کہ اے ابو بکر، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اللہ فقیر ہے، ہم غنی ہیں، تم کہتے ہو اللہ کو قرض حسنہ دو۔ حالانکہ حدیث پاک میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن اللہ پاک فرمائے گا میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا، مجھے کپڑوں کی ضرورت تھی تم نے مجھے کپڑے نہیں دیے۔ تو بندہ کہے گا یا اللہ تو بے نیاز ہے ان چیزوں سے۔ اللہ پاک فرمائے گا کہ میری مخلوق میں سے جس کو بھوک لگی تھی اسے کھانا دینا مجھے کھانا دینا تھا، اسے پانی پلانا مجھے پانی پلانا تھا،
اسے کپڑے پہنانا میری بارگاہ میں کپڑے دینا تھا، اور اللہ کی بارگاہ میں جو قرض حسنہ کسی کو دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کئی گنا اسے واپس لٹاتا ہے، کئی گنا زیادہ کر کے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بیان فرمایا تو اس یہودی عالم نے کہا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ ہم غنی ہیں، اللہ فقیر ہے۔ تو تاجدار صداقت سے رہا نہ گیا، ابو بکر صدیق نے یہودی عالم کے چہرے پہ تھپڑ مارا اور کہا تجھے شرم نہیں آتی اللہ کی شان الوہیت کے اندر اس طرح کا جملہ بولتے ہوئے کہ اللہ فقیر ہے ہم غنی ہیں؟ جب ابو بکر صدیق نے چہرے پہ تھپڑ مارا نا، یہودی دوڑتا ہوا میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا اور آ کے کہتا ہے اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر نے آج مجھے چہرے پہ تھپڑ مارا ہے۔ حضور نے ابو بکر کو بھی بلایا، فرمایا ابو بکر یہودی کے چہرے پہ تھپڑ کیوں مارا ہے؟ عرض کی حضور اس نے بارگاہ الوہیت میں بے ادبی کی ہے کہ میں نے اسلام کی دعوت دی ہے اور میں نے کہا ہے اللہ کی بارگاہ میں قرض حسنہ دو، اس نے آگے سے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ فقیر ہے ہم غنی ہیں، اس لیے میں نے تھپڑ مارا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہودی سے پوچھتے ہیں کیا تم نے ایسا جملہ بولا ہے؟ اس نے صاف انکار کر دیا کہ میں نے ایسا جملہ نہیں بولا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر اب دیکھو وہ کہتا ہے میں نے نہیں بولا، اب گواہ لاؤ۔ گواہ تو تھا نہیں، یہودیوں کا مدرسہ تھا، انہی کے طالب علم تھے، انہی کے سارے لوگ تھے، انہوں نے ابو بکر کی شان میں کیا جملہ بولنا تھا؟ گواہ کی ضرورت پڑ گئی۔ میرے کریم نبی فرمانے لگے ابو بکر یہودی کہتا ہے میں نے جملہ نہیں بولا، جانتے تو حضور بھی تھے کہ ابو بکر صدیق جو کام کرتے ہیں جو بات کرتے ہیں وہ سچی ہوتی ہے، لیکن چونکہ کچہری کا معاملہ ہے ظاہری طور پہ گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر یہودی کے چہرے پہ تم نے تھپڑ مارا ہے، وہ کہتا ہے میں نے بے ادبی نہیں کی، گواہ لاؤ۔ جب کوئی گواہ نہیں نہ ملا، اللہ پاک نے فرمایا جبریل جاؤ قرآن کی آیت لے جاؤ، کوئی گواہ نہیں بنتا، میں ساری کائنات کا خدا خود گواہ بنتا، میں خدا میں گواہ بنتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کی آیت اتاری ابو بکر کی شان میں، لقد لفظ سنیں گے ایمان تازہ ہوگا، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، البتہ تحقیق اللہ نے ان کا قول سن لیا، ان کا قول سن لیا جنہوں نے کہا اللہ فقیر ہے ہم غنی ہیں۔ جتنی بات ہوئی اللہ نے اتنی ہی بیان فرما دی، فرمایا لوگو ہم ابو بکر کی صداقت کو داغ لگنے نہیں دیں گے، ابو بکر صدیق ہیں، ان کی شان میں اللہ نے اس قرآن کی آیت کو اتارا ہے۔ پھر اس سے آگے چلیں، اہل بیت کی نظر میں ابو بکر کی کتنی شان ہے؟ امام محمد باقر سب کہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام زین العابدین کے یہ بیٹے ہیں، امام حسین کے پوتے ہیں، حضرت مولا علی شیر خدا کے پڑپوتے ہیں، امام محمد باقر رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کی بارگاہ میں ایک بندہ آیا، آ کے کہتا ہے حضور یہ بتائیں کہ تلوار کو چاندی کا دستہ لگانا جائز ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں بالکل جائز ہے، کیونکہ ابو بکر صدیق، یہ امام محمد باقر کے لفظ ہے، کیونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار سے جو دستہ لگا ہوا تھا وہ چاندی کا تھا، وہ چاندی کا تھا، اس لیے بالکل جائز ہے۔ اس بندے نے پتہ کیا کہا، آپ ابو بکر کو صدیق کہتے ہیں؟ آج اس موجودہ دور کے اندر اہل بیت کی آڑ میں صحابہ کی شان میں
نازیبا کلمات لوگ بولتے ہیں، ان سے یہ میرا پیغام ہے، سنیں اہل بیت کی نظر میں ابو بکر کی کتنی شان ہے۔ جب اس نے یہ کہا نا کہ آپ بھی ابو بکر کو صدیق کہتے ہیں، علی شیر خدا کا پڑپوتا، امام حسین کا پوتا، امام زین العابدین کے بیٹے، امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے سیدھے بیٹھ گئے اور جلال میں آ گئے اور فرمانے لگے نعم الصدیق، نعم الصدیق، نعم الصدیق۔ 3 بار آپ نے فرمایا ہاں ہاں میں کہتا ہوں ابو بکر صدیق ہے، ابو بکر صدیق ہیں، ابو بکر صدیق ہیں۔ آگے جو جملے آپ نے بولے نا، آپ فرمانے لگے جو ابو بکر کو صدیق نہیں نہ مانے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا آخرت کے اندر ان کے قول کو سچا ثابت نہیں کرے گا، ان کا ایمان بھی شک میں پڑ جائے گا، ان کے اعمال بھی شک میں پڑ جائیں گے۔ آپ نے ہلاکت کی دعا کر دی کہ جو ابو بکر کو صدیق نہیں مانے گا ان کا قول دنیا اور آخرت کے اندر سچا ثابت نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ امام زین العابدین کی نظر میں ابو بکر صدیق ہیں، امام محمد باقر کی نظر میں مولا علی شیر خدا تو فرمایا کرتے تھے صدیق لقب آسمان سے اترا ہے، صدیق لقب آسمانوں سے اترا ہے۔ اور جبریل امین آپ بھی ابو بکر کو صدیق کہا کرتے تھے، جو فرشتوں کے سردار ہیں، جو تمام نبیوں کے صحابی ہیں، وہ بھی ابو بکر کو صدیق کہا کرتے تھے۔ کیسے؟ امام الانبیاء معراج سے واپس تشریف لائے نا، تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے پیارے جبریل، راتوں رات میں گیا ہوں، مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھائی ہے، آسمانوں کی سیر کی ہے، اللہ کا دیدار کر کے آیا ہوں اور راتوں رات واپس بھی آیا ہوں۔ اس واقعے کو کون مانے گا؟ جب حضور نے یہ فرمایا نا اس واقعے کو کون مانے گا؟ جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی مانے یا نہ مانے یہ تو گواہی میں بھی دیتا ہوں ابو بکر صدیق ضرور مانے گا، ابو بکر صدیق ضرور مانے گا۔ کیوں؟ وہ صدیق ہے۔ یہ جبریل امین کا جملہ ہے، وہ صدیق ہے، وہ خود سچا ہے اور سچائی کو قبول کرنے والا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج کر کے واپس آئے نا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام راستے میں جا رہے ہیں تو ابو جال سامنے آیا۔ اس کی عادت تھی، وہ کہتا تھا اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی نئی بات، کوئی نیا واقعہ بطور طنز کہا کرتا تھا ابو جال۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو بھی واقعہ ہوتا بیان فرما دیتے تھے، اگرچہ دشمنی ہو۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو جہل کے سامنے واقعہ معراج بیان فرمایا۔ ابو جہل کی کھوپڑی میں کیسے واقعہ معراج آ سکتا تھا؟ تو اس نے کہا کہ آج اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ایک ایک امتی کو گمراہ کروں گا۔ وہ دوڑتا ہوا آیا، سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر کے دروازے پہ آیا، دروازے پہ دستک دی، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تشریف لائے۔ دیکھا ابو جہل ہے، آپ فرمانے لگے ابو جہل خیر تو ہے؟ کہنے لگا اے ابو بکر تم سے ایک مشورہ کرنے آیا ہوں، ایک بات کرنے آیا ہوں، یہ تو بتاؤ کوئی یہ کہے کہ میں راتوں رات مسجد اقصیٰ میں گیا ہوں، انبیاء کو نماز پڑھائی ہے، راتوں رات آسمانوں پہ گیا ہوں اور اللہ کا دیدار کر کے راتوں رات واپس بھی آ گیا ہوں، کیا یہ بات ماننے والی ہے؟ قربان جائے ابو بکر صدیق کی شان پر۔ فرمانے لگے کہا کس نے ہے؟ پیار سے کہے نا ذرا، یہ کہا کس نے ہے؟ ابو جہل نے کہا صاحبکم، تمہارے ساتھی نے کہا، محمد عربی نے کہا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان پہ قربان جائیں، جب حضور کا نام سنا تو فرمانے لگے ابو جہل تیری کھوپڑی میں نہیں آتا تو نہ آئے، میں تو محمد عربی کو اس سے زیادہ مان چکا ہوں، اس سے بھی میں زیادہ مان چکا ہوں، جس کے غلام
جبریل امین کی یہ شان ہے، وہ روزانہ کئی بار سدرہ سے زمین پر آتے ہیں، زمین سے سدرہ پہ جاتے ہیں۔ جس کے غلام کی یہ شان ہے، آقا کا کیا عالم ہوگا، آقا علیہ السلام کا کیا عالم ہوگا۔ میں اس سے زیادہ مان چکا ہوں۔ جبریل امین نے کیا کہا تھا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی مانے یا نہ مانے ابو بکر ضرور مانے گا، کیونکہ وہ صدیق ہے، اور صدیق اسے کہتے ہیں جس نے زندگی میں کبھی جھوٹ۔ ایک دفعہ ایسا وقت بھی آیا کہ حضور ہجرت فرما کے جا رہے ہیں، ابو جال نے 300 جلادوں کو اکٹھا کر کے کہا جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرے نعوذ باللہ، یا ان کو گرفتار کر کے لائے، ان کو 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ لوگ لالچ میں آ کے نکلے۔ ابو بکر صدیق امام الانبیاء دونوں جا رہے ہیں۔ ایک کافر آیا، وہ ابو بکر صدیق کو جانتا تھا۔ اس نے کہا، اے ابو بکر، یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ اب ابو بکر کا امتحان آ گیا۔ اگر سچ بولیں یہ حضور ہیں تو حضور پہ حملہ ہوتا ہے، اور یہ حملہ حضور پہ نہیں ہے، یہ ابو بکر صدیق کے ایمان پہ حملہ ہے۔ اور اگر کہتے ہیں یہ حضور نہیں ہے تو جھوٹ بنتا ہے، صداقت کو داغ لگ جائے گا۔ صدیق کہتے ہی اسے ہیں جس نے زندگی کے اندر کبھی جھوٹ نہ بولا ہو۔ اب فرشتے بھی قریب آ گئے۔ آج دیکھتے ہیں کہ پیارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے یار ابو بکر جواب کیا دیتے ہیں جب اس کافر نے کہا، اے ابو بکر، یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ ابو بکر صدیق مسکرا کے کہتے ہیں، تو نہیں جانتا یہ کون ہے؟ مراد تھی ان کو تو سارا جہان ہی جانتا ہے۔ اتنی بات کہہ کے نا ابو بکر صدیق نے جو جملہ بولا، ایمان بھی بچ گیا، صداقت بھی بچ گئی۔ فرمانے لگے، رجل یہدینی السبیل، یہ میرے ہادی ہیں، مجھے مدینے کا راستہ بتا رہے ہیں، یہ میرے ہادی ہیں اور مجھے مدینے کا راستہ بتا رہے ہیں۔ اس نے سمجھا شاید ابو بکر کو مدینے کے راستے کا پتہ نہیں، کوئی رہبر ساتھ لیا ہوا ہے۔ آج بھی لوگ لے کے نکلتے ہیں، اس دور میں بھی نکلا کرتے تھے۔ ابو بکر صدیق کا ایمان بھی بچ گیا، صداقت بھی بچ گئی۔ اللہ اکبر۔ کون ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں قرآن کا اعلان ہے، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، دوزخ سے دور رکھا جائے گا۔ کس کو؟ اتقا، اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، اس میں تفضیل جس کے اندر مبالغے کا معنی پایا جاتا ہے۔ دوزخ سے دور رکھا جائے گا کس کو؟ جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے، جو سب سے، بولیے نا، جو سب سے، سارے پرہیزگار آپ ہیں، حضور کی امت کے جتنے لوگ نیک ہیں وہ پرہیزگار ہیں، لیکن سب سے بڑا پرہیزگار اگر کسی کو بولا گیا ہے تو اللہ نے قرآن کے اندر ابو بکر کو بولا ہے، یہ سب سے بڑا پرہیزگار ہے۔ اب دوسری قرآن کی آیت پڑھیں۔ اللہ پاک نے فرمایا 26ویں پارے میں، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ادھر بھی اتقاکم کے لفظ ہیں۔ اے لوگو، ہم نے مرد اور عورت سے تمہیں پیدا کیا ہے، پھر ہم نے قبیلے بنائے، پھر ہم نے شعبے بنائے ہیں۔ قبیلے اور شعبے کیوں بنائے ہیں؟ لتعارفوا، تاکہ تعارف ہو جائے، تعارف کے لیے۔ اے اللہ، قبیلے بھی بنائے ہیں، شعبے بھی بنائے ہیں تاکہ تعارف ہو جائے۔ ہمیں یہ تو بتا، کیا قبیلے، برادری، حسب و نسب کی وجہ سے تیری بارگاہ میں عزت ہے؟ اللہ پاک فرماتا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، نہیں، کسی کا قبیلہ کوئی بھی ہو، برادری کوئی بھی ہو، حسب کوئی بھی ہو، نسب کوئی بھی ہو، چاہے پیسے والا ہو، چاہے غریب ہو، چاہے اس کے پاس گاڑیاں ہوں یا نہ ہوں، کوٹھی ہو یا نہ ہو، غریب کٹیا کے اندر رہنے والا ہو،
اگر ہماری بارگاہ میں یہ دیکھنا چاہتے ہو عزت والا کون ہے تو ہم بتاتے ہیں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ہماری بارگاہ میں عزت والا وہ ہے جو پرہیزگار ہے۔ عزت والا کون ہے؟ بولیے ذرا، عزت والا کون ہے؟ پرہیزگار۔ پتہ چلا حسب و نسب کی وجہ سے خدا کی بارگاہ میں عزت نصیب نہیں ہوتی۔ اللہ کی بارگاہ میں عزت والا وہ ہے جو پرہیزگار ہے۔ ادھر بھی لفظ دیکھیں، اور پھر 30ویں پارے کے اندر اللہ پاک نے فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، دور رکھا جائے گا جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے، جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ امت کا فیصلہ ہو گیا، صحابہ کا فیصلہ ہو گیا، بعد الانبیاء افضل البشر ہیں تو ابو بکر صدیق ہیں۔ نبیوں کے بعد سب سے زیادہ عظمت ہے۔ ماشاءاللہ سارے بولیں، خدا بھی کر رہا ہے، حضور بھی کر رہے ہیں، اہل بیت بھی کر رہے ہیں، سارے شامل ہو جائیں۔ گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، اور مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم سفر کون؟ ابو بکر، جو سب سے پہلے مسلم ہیں، تو بولیے ابو بکر۔ سب سے پہلے مسلم ہیں، سب سے پہلے مومن ہیں، سب سے پہلے مبلغ ہیں، سب سے پہلے مواحد ہیں، سب سے پہلے نمازی ہیں، سب سے پہلے غازی ہیں، سب سے پہلے امیر ہیں، سب سے پہلے پیر ہیں، سب سے پہلے خلیفہ ہیں، اور سب سے پہلے امام ہیں۔ سب سے پہلے امت کے امام ابو بکر ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 17 نمازیں حضور کے مصلی پہ کھڑے ہو کے پڑھائی۔ کتنی نمازیں؟ 17 نمازیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مصلی پہ کھڑے ہو کے پڑھائی ہیں۔ یہ جتنے جملے میں نے بولے ہیں نا، یہ سارے جملوں پر، ہر جملے پر یہ ایک ایک تقریر ہے، ہر جملے پر ایک ایک تقریر ہے۔ تو قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ سنیں، اتقا الذی یؤتی مالہ یتزکا، جو اپنا مال دیتا ہے تاکہ ستھرا ہو، وما لأحد عندہ من نعمت تجزا، ابو بکر پر کسی کا کوئی احسان نہیں۔ غلاموں کو آزاد کرتے تھے نا، کفار نے شور بپا کیا کہ ابو بکر پر کسی، جو صحبت کا وقت جو ابو بکر صدیق کو نصیب ہوا ہے کسی اور صحابی کو نصیب نہیں ہوا، اور 1.25 لاکھ صحابہ میں سے فقط ابو بکر صدیق ہیں کہ 4 پشتوں تک آپ کو درجہ صحابیت حاصل ہے۔ آپ خود بھی صحابی ہیں، آپ کے والدین بھی صحابی ہیں، آپ کی ساری اولاد بھی صحابی ہے، اور اولاد کی اولاد بھی صحابی ہے۔ یہ عزت، یہ عظمت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے انہیں نصیب ہوئی ہیں۔ وقت اجازت نہیں دیتا مزید اس پر میں گفتگو کروں۔ جو کلمات ٹوٹے پوٹے میں نے ادا کیے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ابو بکر صدیق کی شان میں جو لفظ بولے گئے قبول فرمائے، اور ہم سب کا سننا سنانا قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔